پروگرام میں خوش آمدید. میں ہوں عبدالستار خان اور میرے ساتھ ہیں زاہد حسین اور عرفہ نور صاحبہ. پہلے بات ہوگی کہ ٹرائل کورٹ نے عمران خان صاحب کو بری کر دیا ہے. کس کیس سے؟ عصمت اللہ جونیجو صاحب تھے, وہ ایسے ان پر تشدد کا واقعہ ہوا تھا, اور اس بریت کے بعد نواز شریف صاحب کو غالباً تکلیف ہوئی ہوگی. انہوں نے کہا کہ جن کو بری ہونا چاہیے تھا وہ پیشیاں بھگت رہے ہیں, جن کو اندر ہونا چاہیے تھا وہ بری ہو رہے ہیں. پروگرام کے اگلے حصے میں بات ہوگی خلائی مخلوق کی, جو تواتر کے ساتھ میاں نواز شریف صاحب کو نظر آ رہی ہے, اور ساتھ ساتھ وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے بھی اس طرف اشارہ کیا ہے. لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ایک وضاحت جاری کرنی پڑی ہے کہ خلائی مخلوق کا, جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ خلائی مخلوق کی بات گھڑی جا رہی ہے, اور جس لیول کے یہ لیڈرشپ اس طرح کی بات کری, انہیں اوائڈ کرنا چاہیے. اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے. چلتے چلتے بات ہوگی 5 سال ساتھ رہنے والی پی ٹی اور جماعت اسلامی علیحدگی کی. سب سے پہلے ہم اپنی ٹاپ سٹوری پہ چلتے ہیں. اللہ کا شکر گزار ہوں. پولیٹیکل ڈیمونسٹریشن, اور وہ بھی فری اینڈ فیئر الیکشنز کے لیے, اس کے اوپر دہشت گردی کا کیس کرنا کسی کے اوپر, یہ دہشت گردی کا جو قانون ہے اس کو مس یوز کرنا ہے. میں سمجھتا ہوں ایسی ڈیموکریٹک گورنمنٹس ملٹری ڈکٹیٹرشپ سے زیادہ بری ہوتی ہے. جن کو سزا ہونی چاہیے تھی وہ بری ہو رہے ہیں, اور جن کو بری ہونا چاہیے تھا وہ اپنا پیشیاں بھگت رہے ہیں. نااہل وہ ہیں جنہوں نے موٹر ویز بنائی, جنہوں نے سی پیک بنایا, اور اہل کون ہیں؟ وہ اہل ہیں جو کہ سندھ میں کوڑا نہیں اٹھا سکتے, اور ایک وہ اہل ہے جو پشاور میں چوہے نہیں مار سکا. زاہد صاحب, کہ آپ بھی سمجھتے ہیں کہ جن کو بری ہونا چاہیے تھا وہ پیشیاں بھگت رہے ہیں, اور جن کو اندر ہونا چاہیے تھا وہ بری ہو رہے ہیں؟ مسئلہ یہ کہ میں نہ جج ہوں اور نہ ہی جو ہے اس بات پہ کرتا ہوں. اصل مسئلہ یہ آتا ہے کہ یہ تو ایک تماشا سا بنا ہوا ہے. اگر آپ کو سزا ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ مجھے کیوں نکالا, اور دوسرا رہا ہو جاتا ہے تو پھر وہ لاڈلا بن جاتا ہے. ایک سیاست کا ایک پورا ایک ماحول سا بن گیا ہے, جو کہ بہت ہی, میرا خیال یہ ہے کہ پورے چیزوں کے لیے نقصان دہ ہے. ٹھیک ہے, کوئی بہت سے لوگوں کو ججمنٹ پسند نہیں آتی ہے, اور اس میں سب کو اختلاف کی گنجائش ہو سکتی ہے, آپ بات کر سکتے ہیں, لیکن یہاں پہ تو ایک عجیب سا تماشا بن گیا ہے کہ مجھے اس کو کیوں نہیں سزا دی اور مجھے کیوں نہیں. تو یہ ایک عجیب سی بات نظر آتی ہے. یا تو آپ کہیں کہ مجھے جو سزا دی وہ غلط ہے, ٹھیک ہے, لیکن آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ دوسرے کو سزا اتنی ملنی چاہیے یا وہ قابل تقریر ہے. اصل مسئلہ پورا جو مجھے کہتا ہوں کہ اس وقت جو نظر آ رہا ہے مجھے, وہ پورا جو ایک جوڈیشل سسٹم جو ہے وہ ایک جس کو کہتے ہیں کہ نشانے پہ ہے, غلط یا صحیح اس کی الگ بات ہے. لیکن جیسے عمران خان صاحب کی بات ہے, آج رہا کر دیا گیا, چلیں شاید ان کے اوپر جو ہے کیس نہیں تھا, لیکن سب سے بنیادی چیز بن کے آتی ہے, اور اس وجہ سے بھی کہ اینٹی ٹیررزم میں یہ جو ہے کیس چلا تھا. تو بنیادی طور پہ آپ جو ہے اس قسم کے کیسز کو اگر وہاں لے جائیں گے تو اس کے پھر آپ کو اسی قسم کی جو ہے آپ کو وٹنس بھی دینی پڑے گی, ایویڈنس بھی اسی چیز کے, اور اس قوانین کے تحت پھر وہ مقدمہ چلے گا. ایک تو سب سے بنیادی چیز یہ بن کے آتی ہے. دوسری بات ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یعنی جو لوگوں نے کام کیا تھا ان کو سزا ضرور ملنی چاہیے تھی, چاہے عمران خان صاحب ڈائریکٹ وہ تھے یا نہیں تھے, وہ الگ بات آتی ہے. لیکن یہ ہے کہ آپ جو ہیں یہ کوئی بھی کسی قانون کے تحت اجازت نہیں مل سکتی ہے کہ جو واقعات جو دھرنے کے دوران ہوئے تھے کہ آپ نے جو ہے پولیس آفیسروں کو مارنا شروع کیا تھا, ایک تشدد کی فضا پھیلائی تھی. اور میرا خیال یہ ہے کہ جیسے ان کا یہ جو یہاں ایس ایس پی تھے جو ان کا واقعہ تو بہت مشہور ہے کہ جس طرح سے ان کے ساتھ ٹریٹمنٹ کیا گیا تھا, اور نہ صرف یہ بلکہ کئی پولیس والوں کو مارا گیا تھا, وہاں سے ہٹایا گیا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ عمران صاحب خوش تو بہت ہوں گے کہ ان کو بری کر دیا گیا ہے, شاید ان کو ایویڈنس نہیں ملیں گے ان کے متعلق, لیکن بات یہ ہے کہ اگر فرض کیے عمران خان صاحب جمہوریت پہ یقین کرتے ہیں اور رول آف لا پہ یقین کرتے ہیں, تو ان کو اس بات کو بھی جو ہے سمجھنا چاہیے کہ اگر اس قسم کے واقعات اگر ان کی حکومت, فرض کیجئے ان کی حکومت آتی ہے, تو کیا اس بات کی اجازت دے دیں گے کہ جو ہے وہ لا انفورسمنٹ کو یا جو اور بھی گورنمنٹ کے آفیسر, اس زمانے میں آپ کو یاد ہوگا کہ دھرنے پہ وہاں پہ جو لوگ جہاں جابس تھی, جہاں پہ سیکریٹریٹ تھا, وہاں بھی نہیں جا سکتے تھے. تو میرا خیال یہ کہ یہ ایک مذاق سا بن گیا ہے. رول آف لا کی سب بات کرتے ہیں, لیکن رول آف لا کی جب وہ کہتے ہیں کہ ایک سلیکٹیو اپلیکیشن کی بات کرتے ہیں کہ دوسرے پہ تو ضرور ہونا چاہیے لیکن مجھ پہ نہیں ہونا چاہیے.
بالکل آئی تھنک ایک بہت اچھا کیس ہے جو دکھاتا ہے کہ ہمارے جوڈیشل سسٹم کا کیا حشر ہو گیا، کیونکہ آپ کو یاد ہے کہ یہ دھرنا بھی چل رہا تھا جب عمران خان صاحب اور باقیوں کے اوپر FIRs رجسٹر ہو گئی تھیں، اور جہاں تک میری اطلاع ہے کہ یہ پروکلیمڈ اوفینڈر بھی ڈکلیئر ہونے کا پروسیس تب شروع ہو چکا تھا جب وہ دھرنے پہ بیٹھے ہوئے تھے وہاں. سو یہ بھی نہیں ہے کہ وہ کہیں غائب تھے اور ان کو ڈھونڈ نہیں پا رہے تھے، وہ سامنے بیٹھے ہوئے تھے اور صرف وہ ATC میں پیش نہیں ہو رہے تھے اور یہ پروسیس شروع ہو گیا. اس کے بعد کچھ سالوں کے لیے ہمیں کچھ معلوم نہیں ہے کہ اس کیس کے اندر کیا ہوا، اور پھر فائنلی جب نیب کے اندر نواز شریف صاحب کا کیس شروع ہوا تو ایک دم کورٹ نے عمران خان صاحب کے بھی کیس کی ہیئرنگز دوبارہ شروع کر دی، اور پھر اس وقت آئی تھنک میرے خیال میں اکتوبر 2017 کے قریب انہوں نے وہ پروسیس شروع کیا جو پروکلیمڈ اوفینڈرز کے ساتھ شروع کیا جاتا ہے، وچ از کہ ان کی پراپرٹی اٹیچ کرنے کا پروسیس شروع کرتے ہیں. تب عمران خان صاحب نے کورٹ کے اندر پیش ہونا شروع ہوئے اس کے بعد، کیونکہ ساتھ میں یہ بھی پریشر آ رہا تھا اور یہ بھی بات ہو رہی تھی کہ جی نواز شریف صاحب تو پیش ہو رہے ہیں کورٹ کے اندر اور عمران خان نہیں ہو رہے، اور پھر پراپرٹی کا بھی ایشو شروع ہو گیا تھا. اس کے بعد وہ کیس فائنلی شروع ہوا ہے، ہیئرنگز اس کی شروع ہوئی ہیں، اور پھر انہوں نے وہ موو کر دی آئی تھنک آرٹیکل 265 کے جو ہے، جس کے اندر کہ آپ کے پاس ایویڈنس نہیں ہوتا تو آپ شروع میں ہی کیس کو ڈسمس کر دیں رادر دین کہ آپ کیری آن کریں. کیونکہ جو پولیس آفیسرز غالباً آئے تھے اور انہوں نے وہاں ٹیسٹیفائی کیا تھا، ان میں سے کسی نے ڈائریکٹلی عمران خان کو اس کے اندر انوالو نہیں کیا. انہوں نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے مار پڑی، یہ ہوا وہ ہوا، پر obviously عمران خان واز ناٹ ڈائریکٹلی انوالوڈ. سو ان کی جو پلی بھی تھی انڈر 265 وہ ایکسیپٹ ہوگی. تو اگر آپ سارا پروسیس دیکھیں اس کا کہ ایک آدمی ہے وہ بیٹھا ہوا ہے، آپ ادھر سے کورٹ کے اندر وہ پیش نہیں ہو رہا، آپ پروکلیمڈ اوفینڈر اس کو ڈکلیئر کریں، پھر وہ کیس جو ہے ہم سب بھول گئے اس کا کیا ہوا، وہ پھر سائلنٹلی یا سرپرائزنگلی 2017 میں پھر سے ایک دم شروع ہو جاتا ہے. جنہوں نے مارا تھا، جنہوں نے تشدد کیا تھا، یہ خلائی مخلوق تو نہیں تھی کہیں کہ آپ ایک تشدد ہو رہا ہے اور SSP پہ تشدد ہو رہا ہے اور پولیس والے وہاں موجود ہیں اور مارنے والے آپ کی آنکھوں کے سامنے ہیں، کیا ان کی شناخت نہیں ہو سکی؟ کیا ان کی شناخت پریڈ نہیں کی گئی؟ کیا اس وقت جب مقدمہ درج کیا جا رہا تھا، جب پرچہ کاٹا جا رہا تھا، جب FIR کٹ رہی تھی، تو اس وقت کی جو انتظامیہ تھی، اس وقت کی حکومت تھی، وہ اتنے خیال میں اس میں اتنے وہ جیسے کہ تپڑ نہیں تھے کہ وہ پراپر طریقے سے فرام دی ڈے ون جو پہلا جو ایک سٹیپ ہوتا ہے وہاں سے اس کیس کو اس طرح لے کے چلتے جس طرح کہ اس طرح کے کیسز کو لے کے چلا جاتا ہے. میرا خیال بل جائے تو ابھی یہی چیز آتی ہے. دیکھیں یہ واقعہ ہوا تھا، سب کے سامنے ہوا تھا، اور زمانے میں تو ہر چیز ڈائریکٹ ٹیلی کاسٹ ہو رہی تھی دھرنے کے مقام سے. وہاں پہ تو ایسا لگتا تھا جہاں کہ وہ ایک نئی ایک ریاست بن گئی ہے. وہاں فوج کو بھی بلایا گیا تھا، لیکن فوج نے جو ہے اپنا جو دائرہ کار جو ہے وہ پارلیمنٹ کے باہر تک رکھا تھا. لیکن انہوں نے جو ہے اس حد تک ایک لحاظ سے پوری حکومت کو مفلوج کر کے رکھ دیا تھا. اور صرف یہ بات نہیں تھی، ٹیلی ویژن اسٹیشنز پہ بھی اٹیک ہوئے تھے. مسئلہ یہ آتا ہے کہ یہ تھا کہ ہم اب پرائم منسٹر ہاؤس میں جا رہے ہیں، یہ جا رہے ہیں تشدد. اصل بات وہی آتی ہے کہ جس طرح سے کیس بنایا گیا تھا وہ بھی اسی قسم کا تھا جس میں پھر یہی نتیجہ بن کے آتا ہے. پہلے تو ایک اور بھی کیا سنجیدہ تھے اس میں جو لوگ بات شامل تھے ان کے متعلق کیوں نہیں جو ہے ان کو مقدمہ کیوں نہیں ان کے اوپر کیا گیا. اور میرا خیال یہ کہ ان کے جب اس میں بلکہ PTV میں جو حملے کیا تھا جنہوں نے، ان کی جو تصاویر بھی موجود تھیں ادھر بھی ساروں کی تھی زاہد صاحب. اگر سارے اٹیکس جو تھے لائیو ٹیلی کاسٹ ہو رہے تھے تو وہی بات کہ آپ کی کیا انویسٹیگیشن ہوتی ہے اور آپ کیسے کیس تیار کرتے ہیں، اور آپ یہ نہیں سوچتے کہ یہ کیس جو ہے یہ کورٹ میں سٹینڈ کرے گا کہ نہیں کرے گا. اور اس کا وہ بھی اینگل ڈسکس کرنے کی بہت ضرورت ہے کہ جتنا واٹ ایور ہیپنڈ آن کانسٹیٹیوشن ایونیو ان 2014 ہم اس کو بالکل ڈیفینڈ نہیں کر رہے، مگر کیا وہ ٹیررزم بنتا ہے کہ نہیں؟ اصل بات وہ اس پہ آتی ہے. یہ جو ایک ہماری عادت ہے کہ ہم ہر چیز کو ATC میں لے جاتے ہیں یا اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے نیچے کیس رجسٹر کر لیتے ہیں، تو اپارٹ فرام ایوری تھنگ ایلس ہم نے جس چیز کے لیے اینٹی ٹیررزم کورٹس بنائے تھے وچ واز اسپیڈی ٹرائل، اسپیڈی جسٹس، وہ تو ہوتا نہیں ہے کیونکہ آپ اس کو اوور برڈن کر دیتے ہیں. اصل مسئلہ وہی آتا ہے کہ جس طرح سے لا اپلائی ہوتا ہے وہ مذاق بن جاتا ہے. اب یہ کہ پورا جب آپ نے عمران خان کو نامنیٹ کر دیا، قادری جو ہے علامہ قادری صاحب وہ بھی جو ہے اس میں نامنیٹ، وہ بھی ابھی بھی ایبسکانڈر کیا اسی کیس میں. مسئلہ یہ آتا ہے کہ جب آپ ابتدائی اسی پہ کریں گے، اینٹی ٹیررزم کورٹ میں لے کے جائیں گے، تو ٹیررزم کا واقعہ نہیں تھا.
اور اس کی وجہ لیکن اور جو ڈائریکٹ اس میں ملوث ہے، جو آپ نے بتایا کہ جب پولیس آفیسر نے جو بیان دیا تو انہوں نے کہا جی عمران خان صاحب تو ڈائریکٹ اس میں انہوں نے نام نہیں لیا نا، مطلب کہ انہوں نے وہ ٹیسٹیمنی میں کیسے کہہ سکتے تھے؟ یہاں پہ کیس وہیں کہ وہیں آ جاتا ہے کہ یہ واقعہ ہوا تھا، اور سب سے بڑی بات ہے دنیا میں کہیں پہ بھی کوئی بھی سویلائز ملک میں اس بات کی اجازت نہیں دی جا سکتی ہے کہ جو لا انفورسمنٹ میں جو لوگ جن کا ذمہ ہے لا کو اپلائی کرنا، ان کی اگر اس قسم کے خلاف ان کو مارا جاتا ہے تو کوئی بھی اس سزا سے بچنا نہیں چاہیے تھا۔ اب وہی بات آتی ہے کہ جیسے آپ نے پہلے بات کی کہ یہ جو لوگ ڈائریکٹ ملوث تھے ان کو کیوں نہیں پڑھا گیا۔ دوسرا ہمارے یہاں پورا طریقہ جس طرح سے کیس بنتے ہیں اس میں پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ سیاسی وکٹمائزیشن کی بات آ جاتی ہے کہ پھر اس کو موقع بھی مل جاتا ہے دوسرے لوگوں کو کہنے کا کہ یہ سیاسی بنیاد پہ یہ کیس بنایا گیا۔ مسئلہ یہ تھا کہ عمران خان ٹھیک ہے آپ ان کو جس کو کہتے ہیں اکسانے کی بات کر سکتے ہیں، یہ کر سکتے ہیں، لیکن وہ لوگ کہاں گئے جو براہ راست ان کو مارنے میں شامل تھے؟ نہیں، جس جگہ پر عمران خان صاحب خود تھانے پہنچ جایا کرتے تھے، مطلب رات کو وہ اپنے بندوں کو چھڑانے کے لیے تھانے پہنچ جایا کرتے تھے دھرنے کے دوران میں، اور وہ سرے عام کہہ رہے ہوتے کہ آئی جی کو بھی نہیں چھڑنا، ڈی آئی جی کو بھی نہیں چھوڑنا، ایس ایس پی اگر یہ کرے گا تو اس کو بھی نہیں چھوڑنا، ایس پی اگر وہ کرے گا تو اس کو بھی نہیں چھوڑنا، نام لے لے کے آپ کہہ رہے ہیں۔ اور یہ اس طرح سے نام لینا ویسے میرے خیال میں کوئی اچھی روایت نہیں بنتی۔ کل کو اور کوئی پولیٹیشین آئے گا، کوئی اپوزیشن میں آئے گا اور آپ کی حکومت ہوگی، اور آپ کی حکومت کے جو پولیس اہلکار ہوں گے، پولیس آفیشلز ہوں گے، ان کا نام اس وقت کی اپوزیشن لے رہی ہوگی اور دھرنے میں لے رہی ہوگی یا جلسے میں لے رہی ہوگی، جلوس میں لے رہی ہوگی، اور آپ کا پریسیڈنٹ کوٹ کیا جا رہا ہوگا کہ جناب یہ پریسیڈنٹ آپ نے سیٹ کیا تھا، اس وقت آپ کی نظر میں یہ جو پولیس والا تھا زیادتی کر رہا تھا، آج ہماری نظر میں یہ پولیس والا زیادتی کر رہا ہے۔ یعنی کوئی پریسیڈنٹ کو اس طرح کے بننے نہیں چاہیے تھے۔ اور دوسری طرف سے جنہوں نے اس کو ڈسکریج کرنا تھا، ڈسکنٹینیو کرنا تھا، ان کی ریٹ ہمیشہ ہی ڈاواڈول ہوتی ہے۔ سمجھ نہیں آئی اس حکومت کی ریٹ کسی ایک وقت میں جا کے اسلام آباد جیسے ٹھیک ہے انہوں نے مفلوج کر دیا تھا، سب کچھ کر دیا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ کوئی ایسی حرکتیں کر رہے تھے جس پہ ان پہ قدغن لگ سکتی تھی۔ وہ ایسا ایک بیچ میں ہول چھوڑ رہے تھے جس کی وجہ سے کم از کم 4 بندے ٹی وی میں بیٹھ کے یہ تو بات کر سکتے کہ یہ غلط کر رہے ہیں، باقی جو ان کا حق ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن یہ غلط کر رہے ہیں۔ نہیں، بہت ساری عمران خان نے اس وقت غلط حرکتیں کی، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، جس کو سول ڈس اوبیڈینس کی بات، بیوروکریسی کی، پولیٹیشنز کی جس طرح انہوں نے بات کی، وہ جو دھرنا کرنے کا طریقہ تھا، سب بہت ساری چیزیں تھیں۔ بٹ بات یہ کہ جب آپ ایک ایف آئی آر رجسٹر کر رہے ہیں، وہ چاہے پولیٹیکل لیڈر کے خلاف ہو یا کسی اور کے، جو بھی اس کو رجسٹر کر رہا ہو یا اس کے بعد کیس بنا رہا ہو، ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ دس ہیز ٹو گیٹ ٹو اٹس لاجیکل اینڈ۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہائٹ آف دا مومنٹ یا ایکسائٹمنٹ میں آپ نے پولیٹیکل وجوہات کی بنا پہ ایک ایف آئی آر بنا لی اور وہ کورٹ میں کیس چلا گیا اور وہ کہیں نہیں پہنچا۔ ہم جب تک یہ پولیس ریفارمز نہیں کریں گے کہ آپ کی پروسیکیوشن الگ ہو، انویسٹیگیشن الگ ہو، میرے خیال میں یہ چیزیں نہیں ہوں گی۔ عمران خان نے جو دھرنا کیا، اس کی جو پالیٹکس تھی، وہ الگ ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے اور ضرور کرنی چاہیے، بٹ یہ کیس پھر واٹر ٹائٹ ہونا چاہیے تھا۔ یہ اے ٹی اے کے اندر جا کے اور وہ پھر پتا چلے کہ وہ پولیس والے کہہ رہے ہیں مذاق بن جاتا ہے نا۔ ہاں، ایک اور بات بھی ہو رہی ہے نا خلائی مخلوق کی، تو میں نے جانا ایک بریک کی طرف، تو خلائی مخلوق کو دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ کیا وہ خلائی مخلوق جو نواز شریف صاحب کو نظر آ رہی ہے اس سے خاص وقت میں، کیا یہی خلائی مخلوق کچھ اور لوگوں کو کسی اور خاص وقت میں بھی نظر آتی تھی کہ نہیں؟ اس پہ بات ہوگی ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ عمران خان صاحب، میرا آپ کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں ہے، الحمدللہ آپ تو شاید کچھ نہیں ہو۔ زرداری صاحب، نواز شریف کا آپ کے ساتھ بھی کوئی مقابلہ نہیں ہے، نہ زرداری کے ساتھ ہے نہ عمران خان کے ساتھ ہے۔ ہمارا مقابلہ تو ایک خلائی مخلوق کے ساتھ ہے جو نظر نہیں آتی۔ اس وقت خلائی مخلوق کا توڑ پاکستان کی 20 کروڑ عوام ہے۔ ایسے نگران سیٹ اپ لائیں گے کہ جن کے اوپر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے کہ وہ کسی خلائی یا غیر خلائی یا کسی بھی مخلوق کا کھیل کھیل رہے ہیں۔ خلائی مخلوق تو پہلے میاں صاحب ڈیفائن کریں چونکہ وہ ان کو استعمال کرتے رہے۔ ویلکم بیک ٹو دا شو۔ جی ظاہر حسین صاحب، مجھے کیوں نکالا؟ روک سکتے تو روک لو۔
ووٹ کو عزت دو. اب خلائی مخلوق مثلا کہ یہ وہ بڑی تیزی کے ساتھ کوئی ایسی چیز کہتے ہیں تاکہ وہ انڈر ڈبیٹ آ جائے چیز, یعنی کہ ہم لوگ بھی آج خلائی مخلوق کو ڈسکس کر رہے ہیں. عجیب و غریب امتحان میں ہمیں بھی ڈال دیا جاتا ہے کہ خلائی مخلوق کیا ہے. خلائی مخلوق وہ ہے جو اپرنٹلی میرے خیال نظر نہیں آتی, میرے خیال اسی کو کہتے ہیں, جہاں تک ہماری پہنچ نہیں ہے یا ان کی ہم تک ایکسیس نہیں ہے یا ہماری ان کی تک ایکسیس نہیں ہے. لیکن یہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اپنے اپنے وقت میں ہر سیاستدان کو, ہر سیاسی جماعت جس نے حکمرانی کے مزے چکھے ہوتے ہیں, اس کے بعد اپنے اپنے وقت میں نا, جیسے آپ زرداری کہہ رہے تھے کہ جی ان سے پوچھا جائے نواز شریف صاحب سے کہ خلائی مخلوق کو ڈیفائن کریں. کل خدا نہ خواستہ زرداری صاحب پہ ایسا ٹائم ہونا جس طرح کا ٹائم اس وقت نواز شریف پہ گزر رہا ہے, تو زرداری صاحب بھی اسی خلائی مخلوق کو کوئی نہ کوئی نام دے رہے ہوں گے اور اشارے کنائیوں میں بات کر رہے ہوں گے. یہ ہم ان کو وہ نام کیوں نہیں دیتے جو اس خلائی مخلوق کا نام ہے؟ مسئلہ یہ کہ شاید میں خیال عارفہ آپ بھی ذرا دیکھ لیا کریں, ہم لوگ جو لکھتے ہیں کہ پنجاب میں بیٹل گراؤنڈ جو ہے پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این ہے, میں خیال اس کو درست کرنا چاہیے ہمیں. وہ اب ہم پی ایم ایل این ورسز یو ایف او کر دیں. ہاں, مطلب یہ ہے کہ نیریٹو یہ ہونا چاہیے کہ جو ہے پی ٹی آئی نامی کوئی تنظیم نہیں ہے اور اصل مقابلہ پی ایم ایل این میں خلائی جو ہے جو مخلوق ہے, خلائی مخلوق جو ہے وہ اس کی تو ہم نے کچھ شکلیں دیکھی ہیں جو کہ مختلف فلموں میں, اب وہ وہاں پہ آئی ہے تو پھر ہمیں بھی دکھانا چاہیے ان کو مولانا کہ ابھی تک انہوں نے کوئی اپنا جلسہ نہیں کیا ہے مینار پاکستان میں خلائی مخلوق نے, اور یہ کر لیا ہے. نہیں ہو سکتا ہے کہ اگلی دفعہ وہ کہیں جو اتنی زیادہ کرسیاں لگی ہوئی تھی پی ٹی آئی کے جلسے میں وہ خلائی مخلوق ہی رکھ رہی. خلائی مخلوق کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ خود جلسہ نہیں کرتے, وہ جلسہ کروا کے اس جلسے کو کامیاب کرواتے ہیں. اچھا, مسئلہ یہ کہ یہ ایک تماشا بن گیا ہے. ویسے ایک بات ہے کہ الیکشن پروسیس خود اتنا زیادہ جو ہے گندا کرنا شروع کر دیا سب نے کہ جو ہے پھر مجھے بتائیے کہ اگر الیکشن ہوتے ہیں تو کون اس کو تسلیم کرے گا. یا تو آپ کے پاس کوئی واضح الزامات ہیں, واضح ثبوت موجود ہیں تو اس کی آپ بات کریں. اب یہ کہ اس قسم کے اشاروں کنائیوں میں جو بات کر رہے ہیں کہ جو خلائی مخلوق سے میرا مقابلہ ہے, تو تھوڑا سا یہ بتایا جائے کہ جن لوگوں کے پاس آپ جا رہے ہیں, جن لوگوں کو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم جب آئیں گے حکومت میں تو ہم یہ کر لیں گے اور آپ کے ساتھ یہ کر لیں گے, تو جب آپ کا مقابلہ خلائی مخلوق ہے تو اس کے ساتھ ایک اور بھی جو اس کا کانوٹیشن ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ یقینی طور پہ وہ زیادہ ایک ایڈوانس کوئی مخلوق ہے جو کہ خلا سے آئی ہے, تو پھر تو آپ کو یہ بھول جانا چاہیے کہ آپ الیکشن بھی جیت سکتے ہیں کہ خلائی اگر ان کا مقابلہ آپ کے ساتھ ہے. تو میں خیال یہ کہ ایک تماشا ختم ہونا چاہیے. یہ بہت ہی ایک لحاظ جو بچپانا اور یہ ہو رہا ہے جس کے نتیجے میں پوری چیز جو آ رہی ہے, میرے سب سے زیادہ خطرناک بات آتی ہے جس کا ہم ڈیموکریسی کہتے ہیں, کہ اس میں اگر تمام ادارے ہر چیز جو ہے جس کو کہتے ہیں مشکوک بن جائے, اس کے بعد پھر آپ ملک کون چلائے گا, ذرا یہ پوچھیں. میرا آئی ووڈ ڈس ایگری اے بٹ ان سے کہ سمجھ تو نہیں آتا کہ یہ نواز شریف صاحب یا خاقان عباسی کیوں کہہ رہے ہیں, بٹ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ اپنے خود جو بیانیہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں اس کو ویکن کر رہے ہیں. کہ ایک طرف اگر آپ یہ ہمیں بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ اب بہت نظریاتی ہو گئے ہیں اور آپ کی لڑائی اب پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این سے نہیں ہے اور اسٹیبلشمنٹ سے ہے, مگر آپ اب اسٹیبلشمنٹ بھی نہیں کہہ سکتے. آپ اتنا ڈرتے ہیں ان سے کہ ججز تو چلو آپ کنٹیمپٹ آف کورٹ کی وجہ سے نہیں کہہ رہے, پہلے آپ کہا کرتے تھے کہ یہ 5 آدمی انہوں نے یہ کر دیا اور وہ کر دیا, پر اب آپ اتنا زیادہ گھبراتے ہیں فرام کنٹیمپٹ آف کورٹ یا کہ آپ کی اسپیچ سینسر ہو جائے گی یا سچ مچ کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کیا کر دے گی, کہ آپ میں اتنی ہمت بھی نہیں ہے کہ آپ ان کا نام لیں. تو ایک طرف تو پی ایم ایل این والے اور ان کے سپورٹرز ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ ایک بھٹو تھا, ایک شیخ مجیب تھا, اس کے بعد ایک میاں نواز شریف ہیں. تو میاں نواز شریف تو نات لیا نہیں مہندا کر کی رہنے ساڑھے نات. جب آپ تصویر دیکھتی ہیں تو آپ کو کوئی جتنی فلمیں دیکھی ہیں خلائی مخلوق کی اس میں تو کوئی نہیں دیکھیں, میں نے تو ایک وہ دیکھی تھی ای ٹی, تو ای ٹی کی شکل تو کسی سے ملتی نہیں, ان کی شکل کسی سے نہیں ملتی, ہم میں سے رہنے والوں سے نہیں ملتی ہے. اگر وہ جیسے بھی ہوں گے نا, اس کے بعد وہ ان کی شکلیں بہت عجیب و غریب ہوتی ہیں. انڈیپینڈنس ڈے جو آئی تھی, ہاں وہ انڈیپینڈنس ڈے آئی تھی, ہاں اس میں بھی جو مگر خلائی مخلوق تھی اس کی شکل نہ باجوہ صاحب سے ملتی ہے نہ کسی اور سے ملتی ہے. اچھا میوزک کی وجہ سے مر گئے تھے وہ, یعنی کہ کوئی اور ہتھیار نہیں چلا تھا, وہ میوزک چلا دیا, غلطی سے میوزک چلا تو وہ خلائی مخلوق مرنا شروع ہو گئی تھی, ورنہ وہ پوری دنیا میں فاتح ہوئی تھی. اس میں بات یہ ہے کہ اب 2 باتیں ہیں. آپ کبھی کہتے ہیں وہ قوتیں جو نظر نہیں آتی, کچھ قوتیں ہیں جو میں بھی محسوس کرتا ہوں, میرے کان میں جو بات آ رہی ہوتی ہے نا, یہ قوتیں ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتی. نواز شریف کو کوئی اور قوتیں نہیں پیچھے چھوڑتی ہیں, ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتے. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, اسی وقت گفتگو جاری رہے گی.
ویلکم بیک ٹو دا شو. جو آپ لوگ بات کر رہے تھے تو نواز شریف صاحب خلائی مخلوق کا جو اصلی نام ہے, ٹھیک ہے, خلائی مخلوق کا کوئی اپنا نام بھی تو ہوگا, ان کی اپنی پہچان ہوگی, وہ اس نام سے انہیں نہیں لیتے. ابھی تک غالباً وہ سمجھ رہے ہیں کہ سسٹم سے شاید وہ پوری طرح باہر نہیں ہوئے, ابھی بھی کوئی چانس ہے, ابھی بھی کوئی امکان ہے کہ شاید وہ سسٹم میں رہنے میں کامیاب ہو جائیں. ورنہ یہ اس وقت میرے خیال میں خلائی مخلوق کا نام لیں گے, جو ہمیں تو پتہ ہے, تو ہمیں کہنے کی کیا ضرورت ہے, ہمیں پتہ ہے خلائی مخلوق کس کو کہتے ہیں, یہ ہمارے قریب ہی رہتے ہیں, اتنی دور بھی نہیں رہتے, ہمیں بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں. لیکن ان کا اس سٹیج پہ جا کے یہ اس وقت یہ بات جب آپ کہہ رہی ہیں نا کہ ان کو وہ بات کہہ دینی چاہیے جو کیوں نہیں کہہ رہے, میرے خیال میں اس وقت کہیں گے جا کے جب یہ سمجھیں گے کہ اب چڑیاں چگ گئی کھیت. میرا تھوڑا سا اس سے بہت مختلف ہے. میرا آئی مین جسٹ کہ دیکھیں یہ کہ اپنے ووٹر کو کنفیوز نہیں کر رہے خود ہی, کہ ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ جیسے آج ان کی اسٹیٹمنٹ اخباروں میں چھپی ہوئی ہے کہ میں جانتا ہوں جو 2014 کا دھرنا تھا اس کے پیچھے کیا تھا اور میں ایک دن سچائی بتاؤں گا. پھر ایک دن وہ جلسے میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ ہمارا مقابلہ جو ہے وہ پی ٹی آئی سے اور پی سے نہیں ہے, ہمارا کسی اور سے ہے, اور آپ سب مجھے ووٹ دیں تاکہ ہم آ کے سب جو 70 سالوں سے پاکستان میں ہو رہا ہے, جو بھٹو کے ساتھ ہوا, مجیب کے ساتھ ہوا, اس کو ہم تبدیل کریں. پھر وہ ایک طرف تو وہ مطلب کہ گیلونائز کریں اپنے ووٹرز کو, پھر اس کے بعد وہ ایک دن آ کے کہہ دیتے ہیں کہ تو خلائی مخلوق ہے. تو مطلب کہ آپ ووٹر کو کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ کیا ووٹر جو ہے وہ نواز شریف صاحب کی ڈیسٹنی تبدیل کرے ووٹ ڈال کے, یا وہ یہ سمجھے کہ یہ تو کوئی اتنی کوئی ایکسٹرا سپر پاور ہے کہ فائدہ ہی کوئی نہیں ہے, اس لیے وائی بادر ووٹنگ. اس میں ایک اور بات بھی آتی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ اس لیے باتیں کر رہے ہیں کہ وہ ان کو یقین کہ آپ تھوڑی سی گنجائش رکھی ہوئی کہ اس کی سسٹم میں واپس آ سکتے ہیں. میں خیر الٹا ہے, یہ مجھے لگتا ہے یہ ہے کہ یہ جو بات کر رہے ہیں یہ پہلے سے کافی عرصے سے بات کر رہے ہیں, لیکن اور زیادہ ڈھکے اس میں بات کرتے تھے, ڈھکے چھپے الفاظ میں, اور وہی ان کا ہمیشہ سے دو طرف نشانہ تھے. ایک تو یہ ہوتا تھا جوڈیشری پہ, اور ایک جو ہے بظاہر راست وہ اسٹیبلشمنٹ کی بات کرتے تھے, لیکن اب انہوں نے زیادہ شدت کے ساتھ شروع کی. تو اس کا مطلب مجھے لگتا ہے کہ دوسری بات ہے کہ ان کو یہ احساس ہوتا جا رہا ہے کہ وہ سسٹم سے زیادہ باہر چلے جاتے رہے ہیں, اور ان کے لیے بہت جس کو کہتے ہیں نا نیوز از ٹائٹننگ اراؤنڈ ہم, یہ ان کو ذہن میں یہ آ رہا ہے. اور آپ دیکھیں کہ ان کی پچھلے چند 1-2 ہفتوں سے ان کی جو ہے زیادہ تندی آ گئی ہے, جو کہہ رہے ہیں اٹیک کر رہے ہیں ان میں زیادہ آ گئی ہے. اب دیکھیں کل کی جو تقریر تھی میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا اس سے ہٹ کے ہے جو پہلے کرتے آئے, اور زیادہ شدید تھی, جو کہ اور ہے کہ انہوں نے کہا کہ بھئی ان سے تو مقابلہ ہی نہیں ہمارا, یہ کبھی بھی نہیں کہا پہلے تو. اچھا لیکن عجیب سی بات یہ ہے کہ سب سے زیادہ اٹیک پھر پی ٹی آئی پہ بھی ہے, عمران خان پہ بھی ہے. تو میرے خیال ای ٹی کی شاید ان کو شاید کبھی کبھی اس میں شکل نظر آ جاتی ہے عمران خان کو میں بھی جو ہے کہ ای ٹی میں. تو میں کہہ رہی ہوں کہ یہ بہت ان کا جو میسج ہے جس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں مکسڈ میسیجز بھیج رہے ہیں, کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں. تو آئی ایم جسٹ ونڈرنگ کہ اس کا ووٹر کے اوپر امپیکٹ کیا ہوتا ہے, کہ آپ اگر ایک بیکاز ایٹ لیسٹ جو پالیٹکس سکھائی جاتی ہے کہ الیکشن کیمپین میں, آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ سوچ سمجھ کے وہ کچھ نہیں کر رہے, پینک ہوئے ہیں, پینک میں انہیں یہ نہیں پتہ لگتا کہ کس وقت وہ عمران خان کہہ رہے ہیں وہ کیا, مطلب یہی ہے نا. ہمیں تو ایٹ لیسٹ یہ جو ایک بیسک چیز ہوتی ہے وہ بتائی جاتی ہے کہ الیکشن کیمپین میں جتنا آپ کا سمپل میسج ہوتا ہے اور ون لائنر ہوتا ہے اتنا زیادہ افیکٹو رہتا ہے. جیسے اوباما کی کیمپین تھی یس وی کین, پچھلی دفعہ بھی جو عمران خان کی تھی نیا پاکستان, ویدر ون لائکس اٹ اور ناٹ, کہ ایٹ لیسٹ بیسک تو یہی سکھایا جاتا ہے. بٹ میاں صاحب کے ساتھ تو روز ایک نیا سلوگن ہوتا ہے. لیکن اس میں ایک اور بات بھی ہے, روز ایک نیا سلوگن ضرور ہوتا ہے, لیکن اس نئے سلوگن میں 3-4 چیزیں کامن ہوتی ہے. مجھے میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, ہمارے ساتھ ظلم ہوا, لوگوں کے ساتھ لوگوں کو فیور دی جا رہی ہے, ہمیں وہ کیا جا رہا ہے, ووٹ کو احترام نہیں کیا جا رہا, فلانا نہیں کرتا. وہ ایک بتا رہے ہیں کہ میں اس پورے سسٹم میں اکیلا مظلوم میں ہوں, میرے ساتھ ہی زیادتی ہوئی ہے, میرے علاوہ کسی کے ساتھ زیادتی. اس نیریٹو کے ساتھ, اس بیانی کے ساتھ وہ الیکشن کی طرف جا رہے ہیں, جہاں اس کو خلائی مخلوق بھی کہنا پڑے گا, وہ خلائی مخلوق کہیں گے, جہاں وہاں کچھ اور کہیں گے, ابابیل بھی کہنا پڑے گا, انہیں کہنا پڑے گا, وہ کہتے رہیں گے, کیونکہ انہوں نے کیس اپنا بلڈ کرنا ہے کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی. اچھا اس میں دوسرے اثرات بھی پڑتے ہیں. دیکھیں ان میں جو ہے پارٹی ان کی ریولیوشنری نہیں ہے. یا تو یہ طے کریں جب آپ خلائی مخلوق سے لڑنے جا رہے ہیں
تو الیکشن کے تھرو نہیں لڑ سکتے ہیں. یہ بات تو پکی ہے نا. جب خود کہہ رہے ہیں کہ ہمارا مقابلہ خلائی مخلوق کے ساتھ ہے تو ہم سب سمجھ رہے ہیں یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ گراؤنڈز بنا رہے ہوں کہ پہلے سے گراؤنڈز بنا کے جب الیکشن میں اگر ان کے خلاف فیصلہ آ جاتا ہے کوئی اور جماعت آئی تھی تو وہ کہہ سکیں گے میں پہلے ہی کہہ رہا تھا, الیکشن کیمپین سے پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ یہ ہونے والا. میں خیال وہ تو بات بنا لیں گے. دیکھیں الیکشن جو بھی رزلٹ آتا ہے کیا کریں گے, اس کے بعد جانا تو پارلیمنٹ میں ہی ہے نا. اس کے بعد وہی ہوتی ہے کہ پارٹی کے سب سے بنیادی چیز پارلیمنٹ میں وزیر اعظم نہ ہوں انہیں جانا اچھا نہیں لگتا. اس کے علاوہ ایک اور بات بھی اچھی ہے کہ پارلیمنٹ خود تو نہیں جائیں گے, لیکن مسئلہ یہ آتا ہے کہ اس کے اثرات کیا ہوں گے پارٹی کے اندر, کیا اس کی وجہ سے وہ الیکشن جیت جائیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے ایک وہ دلوا سکتے ہیں, لیکن مسئلہ یہ کہ ووٹر بھی یہ سوچے گا کہ اگر یہ نہیں آ رہے ہیں, خود بھی نہیں آ رہے ہیں, تو پھر وہ اس کے بعد جو ہے اس کی کانسٹیٹوئنسی پالیٹکس میں وہ دوسری طرف شروع کرتا ہے. ایک اور سب سے بڑی بات یہ کہ ابھی اچھا یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ پھر دوسری طرف دیکھنا شروع کرتا ہے کہ میرا پہلوان تو کمزور ہے, ہاں یہ پہلوان نے تو خود ہی کہہ دیا کہ یہ ہارنے جا رہا ہے, تو میں خود کیوں اس کے ساتھ پھر دوسرے کو نہ دوں. پھر ان کی تعداد مناسب ہی ہو سکتی ہے. لیکن اس کے ایک اور بات سنیں, اس سے پہلے بھی ایک اور مرحلہ ہے جو کہ ان کی بات ہے. دیکھیں ان کی پارٹی ریولیوشنری پارٹی نہیں ہے. مسلم لیگ نواز جو ہے اسٹیٹس کو کی پارٹی ہے. اگر اس کا جو پورا کمپوزیشن دیکھ لیں تو سب سے زیادہ جو پرو اسٹیٹس کو جو پارٹی ہے وہ پی ایم ایل این ہی ہے. مطلب اس کا میاں صاحب کی آپ الگ ہٹا دیں, میاں صاحب جو ہے شاید نظریاتی ہو گئے ہیں, لیکن نظریاتی خود ہو گئے ہوں گے, یا نظریاتی سے مطلب ان کا یہ ہے کہ میں تو باغی ہو گیا ہوں, لیکن اس کے ساتھ پارٹی کہیں اور کھڑی ہوئی ابھی بھی ان کی حسین صاحب کسی نے کہا ہے وہ آج کل مارکس کو پڑھنا شروع کیا, انہوں نے کہا یہ بھی کوئی لوگ تھے, سنا تھا کسی زمانے میں. تو اللہ ہی خیر کرے. آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اسٹیٹس کو ہوگی, بولشوک پارٹی بھی بنا لیں پھر. پتہ نہیں ہے, مطلب کہ یہ تو دیکھیں نا ایز آئی سیڈ کہ وہی بات ہے کہ یہ میسج جو ہے یہ ایک بہت کنفیوزڈ میسج ہے, اور پنجاب کے اندر 1970 تک آپ لوگ نہ جائیں تو 90s کے اندر تو یہ میسج کبھی کامیاب نہیں. خاقان عباسی صاحب تو مجھے وہ تو نوکری پکی کر رہے ہیں نا, کبھی پی ایم ایل این کبھی اپنے وہ نواز شریف صاحب کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے کچھ حرکتیں ایسی بھی کی ہیں جس پہ نواز شریف صاحب کو کہنا پڑا ہے کہ یہ کوئی حکومت ہے, حکومت ہے ہی نہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے شہباز شریف صاحب بتاؤ آپ کی ریٹ کہاں ہے. پرائم منسٹر ہیں جو وزیرستان گئے سی او ایس کے ساتھ, اس کے بعد واپس آ کے انہوں نے فوراً فاٹا ریفارمز بل پہ موومنٹ کی جو میاں نواز شریف نے جس کو سٹال کیا ہوا تھا, تو اس کے بعد انہوں نے کہا چلو اب میں نے فوجیوں کو خوش کر دیا, میں تھوڑا سا میاں صاحب کی بھی تسلی کر دوں. تھوڑا سا لگ رہا ہے کہ ان کے متعلق بیلنسنگ ایکٹ ہے ان کا, بیلنسنگ ایکٹ, وہ بیلنس, تو اس سے کیا ہوگا, صرف وہ جو اصلی بات جو انہیں نہیں کرنی چاہیے تھے وہ تو کر گئے. وہ کون سی جو اس سے پہلے جو فاٹا شاٹا یہ سارا کچھ تھا وہ تو کر گئے, وہ ڈیمیج جو کرنا تھا کر گئے. اچھا مجھے بہت بات کر لی, سوری مجھے کہا جا رہا ہے کہ وہ دو ہم بھول گئے ہیں کہ آج عمران خان نے بھی کوئی اس قسم کی باتیں کی ہیں, تو ایسا لگتا ہے کہ کسی کو کوئی اعتماد نہیں ہے کہ الیکشن پروسیس صحیح بھی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے. الیکشن پروسیس کو پہلے سے گراؤنڈز بنا رہے ہیں. ایک ویسے پی ٹی آئی کے ساتھ جو جماعت تھی جس کا نام جماعت اسلامی تھا, جو مخلوط حکومت میں تھی, آج وہ بڑے اچھے گڈ نوٹ پہ انہوں نے کلیدگی اختیار کیا. اس پہ بات کریں, دوبارہ بات کریں گے. جماعت اسلامی اس وقت ایم ایم اے کا حصہ بن چکی ہے, اور یہ ایسا وقت آ گیا کہ ہم خوشی خوشی اور ایک تاریخی فیصلہ کرنے لگے ہیں کہ ہم ایک دوسرے سے جدا ہو رہے ہیں. اس دوران کوئی ووٹ آف کانفیڈنس کا معاملہ آئے گا, بجٹ کا معاملہ آئے گا, کوئی کی میجر لیجسلیشن رہے گی, ہم آخر وقت تک اس پہ حکومت کو سپورٹ کرتے رہیں گے. ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کی علیحدگی مثلا ایک گڈ اس پہ نوٹ پہ ہوئی ہے, بجائے اس کے بلیم گیم کرتے. اچھی بات ہے, کچھ جس طرح کی روایت بھی ہونی چاہیے, لیکن ساتھ ہی ساتھ اسپیکر کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس آ گیا. اب اس ایک وقت میں ووٹ آف نو کانفیڈنس کرنے والے اسپیکر کے اگینسٹ وہ کیا, اس سے کیا ان کو مل سکتا ہے, کیا فائدہ ہو سکتا ہے سیاسی طور پہ یا ادروائز؟ لیکن ان کے راستے تو جدا بہت پہلے سے, مطلب یہ جب ایم ایم اے بنی تھی تو اس وقت طے ہو چکا تھا جماعت اسلامی ان کے ساتھ اپنی چلے گی سیاست میں. لیکن آپ نے جو بات کی وہ صحیح ہے کہ جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک سویلائز طریقے سے طلاق ہوئی ہے, نہ اس میں جھگڑا ہوا نہ کچھ ہوا,
اور میں خیال جماعت اسلامی کے ساتھ جو ہے آخر تک اس لحاظ سے رہے گی کہ ان کے خلاف کوئی ووٹ آف نو کانفیڈنس میں ساتھ نہیں بنے گی. لیکن ایک اور چیز بھی آتی ہے کہ جب ایم ایم اے بنی تھی جس میں مولانا فضل الرحمان صاحب بھی ہیں تو یہ بات طے ہوئی تھی کہ وہ اپنی حکومتوں سے علیحدہ ہو جائیں گے. جماعت اسلامی نے تو اپنا وعدہ پورا کیا لیکن وہ مولانا فضل الرحمان جو ہے میرے خیال آخری وقت تک حکومت نہیں چھوڑیں گے. ان کو بھی وہ ایکچولی آئی تھنک جو جماعت اپنا جسٹیفائی کر رہی ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے جے یو آئی ایف پہ پریشر ڈالنے کے لیے یہ قدم اٹھایا ہے. کوئی پریشر نہیں پڑتا اور وہ یہ بھی حکومت سے علیحدگی سوچ نہیں سکتے ہیں. اور جے یو آئی ایف والوں نے شاید ان کو یہ ایشورنس دی ہے کہ ہم اگلے 1-2 دنوں میں یہ قدم اٹھا لیں گے. مگر آپ پھر بھی سوچیں کہ اس کی لاجک پھر بھی سمجھ نہیں آتی. I'm sorry, I tried to really understand today کہ یہ اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ نے 5 سال ایک کولیشن گورنمنٹ چلائی. آپ کو کیا ضرورت ہے مہینہ پہلے چھوڑنے کی؟ یا تو آپ جس وقت ایم ایم اے بنائی تھی 5-6 مہینے بھی رہ جاتے تو اگر آپ یہ چھوڑ دیتے تو آئی وڈ سے چلو تھوڑی سی سینس بنتی ہے. بجٹ بھی پیش کرنا ہے, بجٹ بھی پیش کرنا ہے. فائنانس منسٹری ان کے پاس ہے, جماعت کے پاس ہے, کے پی کے اندر. تو اگر آپ سوچیں کہ اگر آپ نے ایم ایم اے بنا بھی لی ہے اور آپ نے اس کے اندر یہ فیصلہ بھی کیا ہے کہ ہم حکومت چھوڑیں گے تو 6 مہینے پہلے یا مہینہ پہلے اسمبلیز کی ختم ہو رہی ہے مدت, آپ یہ کیوں کریں گے؟ مجھے کوئی اس کی لاجک سمجھ نہیں آئی بالکل. آپ اصل بہت زیادہ گہرائی میں جاتی ہیں. لاجک آپ بہت ساری چیزوں میں لاجک تلاش کرنے کوئی پاکستانی سیاست میں لاجک آپ میں صرف اس میں یہ ایڈ کرنے لگی ہوں کہ وہ جو ہم خلائی مخلوق کی بات کر رہے تھے نا, کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ جماعت اسلامی ہیز بیکم دا خلائی مخلوق آف پاکستانی پالیٹکس. وہ اتنی ایلینیٹ ہو گئی ہے پاکستانی پالیٹکس سے کہ ان کی جو آپ تو الٹی بات کر رہی ہیں جو نواز شریف کرتے ہیں. نواز شریف تو کہتے ہیں اتنی طاقتور ہے اور آپ ان کو جماعت اسلامی سے نہیں. میں تو یہ کہہ رہی ہوں کہ وہ تو ایلینز کی طرح بہتے نا, کہ مجھے سمجھ ہی نہیں آتی ہے کہ وہ جو کچھ فیصلے کرتے ہیں اور کچھ وہ اقدامات اٹھاتے ہیں کہ اس کے پیچھے لاجک کیا ہے. It is just so difficult to understand کہ آپ مجھے سمجھائیں کہ 1 مہینہ پہلے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مجلس متحدہ مجلس عمل اس کو ٹائم چاہیے ہوگا دونوں جماعتوں کا, یا جماعت اسلامی سمجھ رہی ہوگی کہ جناب اگر ہم حکومت میں رہیں گے تو ہمیں مصروفیات کا بہت زیادہ حصہ حکومت چلانے میں دینا پڑے گا, اتنا ہی مصروفیات کا حصہ جو حکومت چلانے میں دے رہے ہیں تو وہ جو ایم ایم اے کو جو اس کے خط و خال بنانے کی ضرورت ہوگی. تو وہ پہلے کر کہہ رہے ہو نا, دیکھیں نا ہو سکتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہی بات ہے, لیکن میں کہا ہو سکتا ہے کہ ایم ایم اے کا سیکریٹریٹ بنانا ہو, بہت بڑا کام ہے اور ان کے لیے ایک بہت بڑا ہے. سب سے بڑی پارٹی اس کی ہے جے یو آئی ایف ہے. اگر اتنا خیال ہوتا ہے سیکریٹریٹ بنانا ہے, ہمیں کیمپین تیار کرنا ہے, تو مولانا فضل احمد سے آپ شرط لگا لیں آخری دن تک حکومت نہیں چھوڑیں گے. ان کا تو مطلب بس چلے تو انٹرم گورنمنٹ میں بھی ہوں, کیونکہ وہ آپ کہہ رہے ہیں کے پی کے الطاف حسین ہے یا ایم کیو میں. جے یو آئی ایف کا آپ دیکھ لیں کس حکومت میں نہیں رہی ہے, یہ کون سی ایسی حکومت رہی ہے. آپ بہرحال ہم نے یہاں رہنا ہے, ہم نے یہاں نہیں رہنا. رہنے کے لیے ہمیں اجازت لینی پڑے گی. زاہد حسین صاحب آپ کا شکریہ, عارفہ نور آپ کا شکریہ. ہم تینوں کو سوموار تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.